ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا یا قائد الغر المحجلین۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، بخششوں اور رحمتوں والا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا مہینہ، اپنے گزشتہ تمام اعمال کا محاسبہ کرنے والا مہینہ ہمارے پاس تقریباً ہفتہ 10 دنوں بعد طلوع ہونے والا ہے۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ تھوڑے سے عمل، معمولی سے عمل اور نیت سے بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کا امیدوار بن سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہیں یا اجتماعی طور پر ہیں، ان تمام پریشانیوں کی اصل وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دوری ہے۔ ہم بحیثیت اجتماعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در اقدس سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب نت نئی شکل میں نازل ہو رہے ہیں۔ جب تک ایک قوم، جب تک ایک فرد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع لگائی رکھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی نازل فرماتا ہے۔ بحیثیت مسلمان بھی اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، یاد رکھیے ہر مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی موجود ہے، اور اس بات کا عقیدہ اور تصور بھی موجود ہے کہ کائنات میں خوشحالی لانے والا، اس کائنات کو رنگینیوں سے بھرنے والا وہ اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ چاہے کوئی اللہ کو کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ بھی تمام نعمتوں کا موجد اور تمام رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا بھیجنے والا اللہ کی ذات ہی کو تصور کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بت پرست سے بھی پوچھیں کہ بھئی کس کائنات میں خوشحالی لانے والا کون ہے، تو وہ اللہ ہی کا نام لے گا، اگرچہ وہ اللہ کا جو ہے وہ نام کسی اور شکل میں لے گا، لیکن بنیادی تصور اس کا یہی ہوگا
اسی طرح اگر آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی یہ بارشیں کون برساتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بنجر زمین میں ہریالی آتی ہے، لوگوں پہ خوشحالی آتی ہے، یہ خوف کو امن میں تبدیل کرنے والا کون ہے، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اللہ ہی کا نام بتائے گا۔ تو یاد رکھیے، جب ہمارا بحیثیت انسان ہونے کے بھی یہی عقیدہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کہ تمام خوشحالیاں لانے والا اور پریشانیاں دور کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، تو پھر ہمیں اسی ذات سے رجوع بھی رکھنی چاہیے، اسی ذات سے ہمیں لو بھی لگانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص گزشتہ گناہوں پہ توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرے۔ یاد رکھیے، توبہ جو ہے یہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، واپس آنے کو۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، گویا کہ جس در سے وہ دور ہوا تھا گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اب اسی در کی طرف جب دوبارہ آتا ہے، دوبارہ رجوع کرتا ہے، تو اس رجوع کو شریعت مطہرہ میں توبہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رجوع کرنا۔ جس طرح کہ ایک شخص ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے، چاہے کتنی بھی اچھی جگہ چلا جائے، کتنی ہی دور چلا جائے، لیکن اس نے واپس اپنے گھر ہی لوٹنا ہوتا ہے، اس نے واپس اپنے گھر ہی رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کہ جس کا اصل مرکز اور جس انسان کا اصل مقام اور اس کا مکان وہ اللہ تبارک و تعالی کا مقام قدس ہے، جب وہ اس در سے، اللہ کی بارگاہ سے جب دور ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے، اور اس کے اندر کا انسان، اس کا ضمیر اس کو یہ ملامت کرتا ہے کہ تم تو اپنے گھر سے بڑے دور چلے گئے ہو۔ جب دنیا میں عام طور پہ مادی اسباب کے لیے جب تم گھر سے دور جاتے ہو تو واپس اپنے گھر ہی کی فکر کر کے واپس آتے ہو، تو انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اندر کا انسان جب جاگتا ہے تو وہ ایک انسان کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ تمہارا اصل مقام یہ نہیں ہے جس میں تم ملوث ہو چکے ہو، بلکہ تمہارا اصل مقام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ تمہارا اصل رجوع کرنا وہیں پہ بنتا ہے۔ تو جب انسان بیدار ہوتا ہے، اس کا ضمیر جب بیدار ہوتا ہے، اندر کا انسان جب جاگ جاتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اس رجوع کو توبہ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ توبہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، انسان جتنا بھی اللہ کی بارگاہ سے دور چلا جائے، جتنا بھی دور چلا جائے، اور یہ جب بھی واپس آنا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی فراخ ہے کہ ہر وقت اس کے لیے رجوع کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جو قیامت کی بڑی نشانی ہے، اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ اس کے ساتھ ہی جب بند ہوگا تو پھر اس نے کھلنا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان ہر وقت توبہ کرتا رہے، ہر وقت توبہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے، چاہے دوبارہ اس سے گناہ کیوں نہ ہو، دوبارہ گناہ ہو پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کرے، اور ہر بار ایسی توبہ کرے، اس اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اور ہر بار اللہ کی بارگاہ میں ایسا رجوع لائے کہ اس کا 100% یہ ارادہ اور عزم ہو کہ آئندہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی شامت اعمال، شامت نفس، اگر دوبارہ بھی یہی گناہ یا کوئی اور گناہ کر بیٹھے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر بار وہ سچی توبہ کرتا ہے، ہر بار سچی توبہ کرتا ہے، بار بار وہ گناہ ہوتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو گویا کہ
وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میرا کوئی ایسا ہے کہ جس سے میں ڈرتا بھی ہوں اور اسی کی طرف میں نے واپس جانا بھی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب کے سب نیک بن جاؤ، تم میں سے کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہو، سب کے سب نیک بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا اور ایک ایسی مخلوق اللہ لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر توبہ بھی کریں گے۔ تو یہ توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ اگر انسان توبہ کرنا چھوڑ دے تو یقیناً وہ اسی وقت چھوڑے گا جب وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ جب گناہ ہی نہیں ہوگا تو توبہ کیسی ہوگی؟ تو پھر تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کہ جو گناہ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد پھر توبہ بھی کریں، اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے بڑا خوش ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ گناہ کر کے پھر توبہ کرے، لیکن ہر بار شرط یہ ہے کہ توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک معمولی سا بھی عمل، ایک معمولی سا اس کا عمل، وہ بھی اللہ ایسا قبول فرماتا ہے کہ اس کی تمام نیکیوں پہ وہ چھوٹا سا عمل غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا نہیں ڈھونڈتی۔ بہا بہت کچھ، یعنی بہت کچھ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا ایک آنسو ندامت کا چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ ایک آنسو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جس طرح کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جن پہ قیامت کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی۔ 7 قسم کے لوگ، حضور نے فرمایا ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا، وہ قسم ہوگی خوش نصیبوں کی کہ جنہوں نے بالکل خلوت میں، بالکل اکیلے پن میں، اکیلا ہو کر اللہ کو یاد کیا اور ایسا اللہ کا ذکر کیا، ایسا اللہ کو یاد کیا ففاضت عیناہ کہ اللہ کی خوف اور خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بندہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب بخشنے پہ آتا ہے، توبہ قبول کرنے پہ آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چھوٹا سا آنسو، معمولی سا ایک قطرہ بھی پھر کافی ہے۔ اب احادیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بخشش کن کن طریقوں سے فرمائی۔ اللہ تو چاہتا ہے بندہ میری طرف تھوڑا سا رجوع کرے، اخلاص سے تھوڑا سا ایک کام کر لے، اس اخلاص کی بدولت اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگرچہ منہ سے اس نے نہیں کہا کہ اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، ایک فاحشہ عورت۔ ایک دن وہ راستے پہ سے گزر رہی تھی، اس کو پیاس لگی، وہ ایک کنویں کے پاس آئی، دیکھا کنویں میں پانی تو ہے اور رسی بھی ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول وغیرہ نہیں ہے۔ اس نے کافی کوشش کی لیکن اس کو کچھ نہیں ملا، چونکہ پیاسی تھی وہ عورت۔ اس نے اپنا موزہ جو ہے وہ اتارا، اپنے موزے کو اس رسی سے باندھا اور اس کو نیچے پانی میں جو ہے لٹکایا، اور اس موزے میں اس نے پانی نکالا اور وہ پانی پی کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ لیکن جو ہی وہ جانے لگی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد ایک کتا پہنچ چکا ہے جو کنویں کے ارد گرد پھر رہا ہے، اور وہاں پہ جو تھوڑا بہت کیچڑ بنا ہوا ہے اس کو وہ چاٹ رہا ہے۔ تو یہ عورت سمجھ گئی کہ یہ کتا بھی گرمی کی وجہ سے پیاسا ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ وہ دوبارہ سے آئی، اس نے پھر اپنا موزہ اتارا، اس رسی کے ساتھ باندھا اور اس کنویں میں لٹکا کے اس نے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فاحشہ عورت جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی وہ گناہ کرتی رہی، اس ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش جو ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معمولی سا ایک عمل چاہیے، ایک آنسو کا قطرہ بھی اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہ تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے کہ جس نے کسی انسان کی یا کسی جانور کی جو ہے وہ جان بچائی۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ایک شخصیت ہماری تاریخ اسلام میں گزری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فوت ہوئے، حالانکہ آپ امام غزالی کو اگر کوئی نہیں جانتا
تو یاد رکھیے امام غزالی وہ شخصیت ہیں جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بہت بڑے منطقی اور فلسفی بھی ہیں، اور بہت بڑے اپنے زمانے کے صوفی باصفا بھی ہیں۔ ان کی تصنیفات، ان کی کتابیں جو انہوں نے تصوف پہ لکھی، جو اس سے پہلے انہوں نے دیگر موضوعات پہ لکھی، اگر آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک شخص ہمگیر شخصیت ہے، اس میں ہر ایک کوالٹی موجود ہے، ہر ایک خوبی اس میں موجود ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، جب وہ فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد اس زمانے کے کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، صحیح تاریخی روایت ہے، ان سے پوچھا اے امام غزالی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوگا؟ خواب میں وہ فرمانے لگے ہاں اللہ نے بہت بڑا کرم کیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کی بدولت بخشا؟ آپ راتوں کو تہجد پڑھنے والے تھے، ذکر اذکار کرنے والے تھے، آپ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے دین پہ چلنے کے لیے اصول اور قواعد وضع فرمائے ہیں، شاید یہ وجہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمام چیزیں پیچھے رہ گئیں، ایک ایسے عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پوچھا گیا وہ کون سا عمل تھا؟ امام غزالی فرمانے لگے میں ایک رات بیٹھا ہوا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، جب میں نے سیاہی میں قلم ڈبویا اور میں نے اس کو اٹھایا اور میں کاغذ پہ رکھا اور لکھنے لگا، اتنے میں ایک مکھی آئی، وہ مکھی آ کے وہ میرے جو قلم تھا اس کی نب پہ آ کے بیٹھ گئی اور اس سیاہی کو چوسنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مکھی شاید پیاسی ہوگی، میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہاتھ روکے رکھا، جب وہ مکھی خود سے اڑ گئی تو پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس ایک نیکی کی بدولت اللہ نے مجھے بخش دیا۔ وہ امام غزالی، ساری زندگی کی محنت، دین کی خدمت، وہ تمام کی تمام اپنی جگہ، لیکن بخشش کے لیے جو چیز بہانہ بنی وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو ایک مکھی کی پیاس بجھانے کے لیے روکے رکھنا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے اس ماحول میں کہ وہ کتنے سیکنڈ ہوں گے، مکھی کتنے سیکنڈ بیٹھی ہوگی آپ کی قلم کی بالکل سرے پہ، اس نب پہ، اپنی پیاس بجھانے کے لیے، وہ سیاہی پینے کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جب بخشنے پہ آتا ہے، یاد رکھیے، تو وہ بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، بس بہانہ چاہیے بخشش کا۔ اس لیے وہ رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پہ طلوع ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے آنے والے رمضان کے لیے۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب، شعبان، رمضان تینوں مسلسل مہینے ہیں، حضور نے فرمایا رجب کا مہینہ جو ہے وہ فصل بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ جو اب چل رہا ہے، جس کا آخری ہفتہ ہے، یہ مہینہ اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو رجب کا مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ، یہ ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے بنائے ہیں، ہماری بخشش کے لیے اللہ نے ہمیں ایک امید دلائی ہے، بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کو۔ تو اس مہینے میں جہاں ہم اپنے دیگر ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہر انسان کی دنیا میں جو مصروفیات ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، وہ اپنی مصروفیات کو ایک ٹائم جو ہے وہ دیتا ہے، اپنے لیے ایک ٹیبل بناتا ہے، اپنے لیے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ سوچتا ہے، بھئی میں جو ہے وہ آفس کس وقت جاؤں گا، میں نے دکان کس وقت جانی ہے، کس وقت میں نے دکان بند کرنی ہے، میں اپنے آفس کس وقت جاؤں گا، کس وقت چھٹی کروں گا، اپنے کولیگز جو ہیں، اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ ایک جو ہے وہ ایک قانون وضع کرتا ہے، سونے کے لیے وقت اپنے ذہن بناتا ہے، اس وقت سے اس وقت تک میں سوؤں گا، اس وقت سے اس وقت تک میں عبادت کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جب انسان بناتا ہے اپنی مادی اسباب، اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے، تاکہ روزے کی مشقت سے بھی میں بچ جاؤں اور دنیا کا کام بھی ہوتا رہے، اس وقت میں یہ کام کروں گا، اس وقت میں یہ کام کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے جب ہم اپنی مادی اسباب اور اپنے بدن اور جسم کو آرام دینے کے لیے جب ٹائم ٹیبل بنا رہے ہوں، تو اس میں ہم نے عبادت کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ ہم رمضان سے پہلے اپنا بجٹ تو بنا لیتے ہیں، جا کے سودا سلف خرید لیتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ تو باقاعدہ بعض گھرانوں میں
بعض مشترکہ جو گھرانے ہوتے ہیں ان میں تو باقاعدہ رمضان سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا جاتا ہے، اس دن ہم نے سحری میں یہ کھانا ہے اور افطاری میں یہ کھانا ہے، سحری میں یہ چیزیں ہوں گی، افطاری میں یہ ہوں گی، پھر ہم رمضان سے پہلے جا کے ساری یہ شاپنگ کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے کی مشقت کہیں ہمیں جو ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے۔ تو یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی نفلی عبادت کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بھی بنانا ہے۔ ویسے تو نماز باجماعت ہر مسلمان جو ہے وہ بالغ مرد پہ یہ واجب ہے، باجماعت نماز، لیکن رمضان المبارک میں یہی باجماعت نماز انسان کو 70 گنا سے بھی زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتی ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام کہ ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ہم نے پہلے فرائض کو ٹائم دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم رات کو تہجد تو پڑھیں، سحری کو بھی ہم جاگ رہے ہیں، تہجد بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن نماز باجماعت نہیں ہے۔ اب نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے، قرآن کی تلاوت مستحب ہے، راتوں کو اٹھنا یہ مستحب ہے، دیگر نیک کام کرنا مستحبات ہے، جس کا مرتبہ نیچے ہے۔ واجب کا مرتبہ مستحب سے بڑا بلند ہے، پھر فرض کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ یہ نہ ہو کہ نماز تو باجماعت نہیں ہے لیکن ختم دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، نماز تو باجماعت نہیں ہے لیکن صدقات اور خیرات ہو رہے ہیں، لوگوں کو افطاریاں جاری ہیں، تسبیحاں تو پھیری جا رہی ہیں، لیکن نماز باجماعت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جس شخص کی نماز باجماعت نہیں ہوتی، جو اکیلے نماز پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے، اکثر و بیشتر اس کی نماز بھی قضا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو شخص جماعت کا پابند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جہاں بھی ہوں گا، جس حالت میں بھی ہوں گا، میں نے جماعت کو ترک نہیں کرنا، اس کی نمازیں وقت پہ ہوتی ہیں، وہ نماز کا پھر عادی بن جاتا ہے، جماعت کا جو عادی بنتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہم نے اپنے فرائض، جو ہمارے فرائض واجبات ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک عہد کرنا ہے کہ آنے والے رمضان میں میری ایک نماز بھی جماعت سے نہیں چھوٹے گی، چاہے وہ فجر کی ہے، چاہے وہ عشاء کی ہے، چاہے وہ عصر اور مغرب کی ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک ہم نے یہ عہد کرنا ہے، ایک یہ عہد رمضان المبارک میں، اور پھر یہ عہد ایسا ہونا چاہیے کہ جو صرف رمضان تک ہی محدود نہ ہو۔ رمضان گزر جائے گا اور انسان ایسی عادت ڈال لے اسی رمضان میں، یاد رکھیے یہ ہمیں عملی مشق کرانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کو عملاً اپنی زندگی میں ایک پریکٹیکل سمجھ لیں عبادات کے معاملے میں، تو یاد رکھیے ہمارے 11 مہینے اسی طرح عادت بن سکتی ہے۔ رمضان میں ہم عادت بنا لیں اور پکی عادت بنائیں تاکہ آنے والے رمضان تک ہماری وہی روٹین رہے عبادات کے معاملے میں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یاد رکھیے اس کا تو ویسے بھی ثواب بہت زیادہ ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ ہے، لیکن رمضان المبارک میں پھر یہ 27 گنا جو ہے پھر یہ 70 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اب 27 کو اب 70 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ 27 گنا تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ 70 گنا تک پہنچ جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو ایک یہ نماز کی عادت، دوسری یہ قرآن کریم کو وقت دیجئے، خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کیجئے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کو ٹائم دیجئے، قرآن کے فہم کو وقت دیجئے، قرآن کے تلاوت کو وقت دیجئے۔ پھر اسی طرح سحری تک تو ہم نے یا جاگنا ہی ہوتا ہے، یا اگر کوئی رات کو سوتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے، تو کم از کم سحری کے لیے تو ضرور اٹھتا ہے۔ اب جو شخص سحری کے لیے اٹھ رہا ہے یا ساری رات جاگ رہا ہے، تو سحری کے وقت میں اگر ہم 2-4 رکعت نوافل ہی پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو یہ ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ بھئی جاگ تو ویسے بھی رہے ہیں، اٹھنا تو ویسے بھی ہے، اگر یہ اٹھنا صرف کھانے پینے کی نیت سے ہو تو یاد رکھیے اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ یہ اٹھنا اللہ کی عبادت کی نیت سے ہو کہ میں 2-4 رکعت نفل ہی پڑھ لوں گا۔ جس کو اللہ نے موقع دیا ہے تو کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ تہجد، اور جس کو ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں، راتوں کو اٹھنا، راتوں کو کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی 12 رکعتیں مسنون آئی ہیں، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ اور پھر اس میں ہمارے اکابر صوفیہ مشائخ بڑا اچھا ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھتا ہے رات کو، چاہے وہ رمضان میں ہے رمضان کے علاوہ ہے، اس میں وہ ایک ترتیب رکھے، سورۃ اخلاص بار بار پڑھے۔ اب کتنا پڑھے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، جب پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے،
دوسری رکعت میں 2 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر جب تیسری رکعت کے لیے تیسری دفعہ نیت باندھے تو تیسری رکعت میں 3 مرتبہ اخلاص پڑھے، چوتھی میں 4 مرتبہ پڑھے، اسی طرح جب 12ویں رکعت آئے گی تو اس میں اس نے 12 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ جو اس ترتیب کے ساتھ سورۃ اخلاص تہجد میں پڑھتا ہے، دنیا کے تمام تفکرات سے اللہ اس کو آزاد فرما دیتا ہے، اللہ اس کو پھر غیب سے رزق دیتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات درست کرنے کے لیے کہ میرے دنیاوی معاملات درست ہوں، یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے جو شخص اس ترتیب کے ساتھ سورۃ اخلاص تہجد میں پڑھتا ہے۔ اور پھر صوفیاء فرماتے ہیں اگر کوئی اس کا الٹ کرتا ہے، عکس کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، پھر دوسری میں 11 مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری میں 10 مرتبہ، چوتھی میں 9 مرتبہ، اسی طرح آخری رکعت جب آتی ہے 12ویں اس میں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اخروی معاملات درست فرماتا ہے۔ تو یہ دونوں بڑے اہم وظیفے ہیں، اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دونوں طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، پھر آخر میں علماء ربانیین یہی لکھتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی نیت سے جو عمل کرتا ہے دنیا اس کے ساتھ خود بخود سنورتی ہے۔ جو دنیا کی نیت سے ایک عمل کرے گا اس کی صرف دنیا ہی سنورے گی، لیکن جو آخرت کی نیت سے کرے گا تو آخرت اکیلی آخرت نہیں سنورتی، آخرت اسی وقت سنورتی ہے جب دنیا میں انسان خوشحال ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا اس کے خود بخود اس کے قدموں میں آئے گی۔ تو یہ معمولات اپنے جو ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اور پھر جس طرح میں ہر دفعہ اور ہر جگہ یہ کہتا ہوں، پھر بھی آپ کو میں یہ کہوں گا کہ معاشرے کے غرباء کا، مساکین کا، محتاج لوگوں کا، ان کا بھی خیال رکھیے۔ بے شک زکوٰۃ کی مد میں ہو، زکوٰۃ آپ دے چکے ہیں، نفلی صدقات، اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیے، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیے، اپنے عزیز و اقربا کو دیکھیے، اپنے ہمسایوں کو دیکھیے، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو دیکھیے کہ جس طرح میں رمضان آرام سے گزارنا چاہتا ہوں بغیر مشقت کے، یار یہ بھی تو انسان ہے، اس نے بھی تو دن کی مزدوری کرنی ہوتی ہے، اس کی بھی تو آمدن بہت تھوڑی سی ہے، یہ بھی تو میری ہمدردی کا مستحق ہے، یہ رمضان میں بھی 8 سے 9 گھنٹے اور 10 گھنٹے کام کرتا ہے، میں 1 گھنٹہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں تاکہ رمضان المبارک میں وہ لوگ بھی جو ہے وہ روزے کی جو عبادت ہے، جو دن رات کی عبادتیں ہیں، ان میں وہ دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنی عبادات بجا لا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔